ہے۔ ولی کا پہلا معنی دوست، بولیے ولی کا پہلا معنی، پورا مجمع زبان بھی اور ہاتھ بھی، ولی کا پہلا معنی، ولی کا دوسرا معنی بولیے قرب، زبان سے بھی اور ہاتھ سے بھی، ولی کا دوسرا معنی قرب، ولی کا پہلا معنی دوست، ولی کا دوسرا معنی قرب، ولی کا تیسرا معنی معین و مددگار، معین و، تینوں معانی آپ کے ذہن میں موت آنے سے پہلے تک محفوظ رہنی چاہیے۔ جلسے میں جانے کا مطلب اگر کچھ سنا تو زندگی کی آخری سانس تک میرے دماغ میں وہ محفوظ رہے۔ تین معنی ہم نے بتائے ہیں ابھی آپ کو، اور یہ تینوں معنی جب آپ بڑھاپے کی منزل پہ قدم رکھیں اس وقت بھی پوچھے کہ نہال بہار میں جلسہ جب ہوا تھا غوث اعظم کا، فیضان غوث اعظم میں تو نے ولی کا جو تین معنی اخذ کیا تھا، کیا غوث پاک کا فیضان مٹ گیا ہے؟ تو آپ کہنا نہیں، غوث اعظم کا فیضان مٹتا نہیں ہے، بلکہ جس پہ آ جاتا ہے وہ فیض والا ہمیشہ زندہ اور تابندہ ہو جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ولی کا پہلا معنی جواب دیجئے دوست، ولی کا دوسرا معنی قرب، ولی کا تیسرا معنی معین و مددگار۔ ابھی نحن اولیاءکم میں لفظ اولیاء صرف سمجھا جاؤ، اس کا معنی ابھی تفسیر باقی ہے، پھر ابھی میں سمجھاتا ہوں نہال بہار کے قرب و جوار سے آئے ہوئے خوش عقیدہ مسلمانوں، یہ سمجھنا زبان تو آج ضرور میری کھل رہی ہے، قرآن کریم کا ٹکڑا تو ضرور ہے، یہ فیضان اگر ہے تو فیضان غوث اعظم ہے۔ غوث پاک کے نام پر جشن غوث الورا رکھا گیا ہے۔ بغداد کی سرزمین سے میرے آقا کرم فرمائیں گے اور آیت کی تفسیر کھل کھل کر کے رحمت بارہ کی شکل میں اللہ نازل فرما رہا ہے اور فرماتا رہے گا جب تک کہ یہ پروگرام چلتا رہے گا۔ ولی کا تین معنی، پہلا معنی دوسرا معنی قرب، تیسرا معنی معین و مددگار۔ ابھی صرف ولی کا معنی سمجھا، ابھی اور سمجھیے۔ شروع میں جو لفظ آیا نحنو، یہ نحنو ضمیر گرامر کا ایک حصہ ہے، عربی زبان ہے، یہ آپ کی مادری زبان نہیں ہے، یہ عرب والوں کی عربی زبان ہے۔ قرآن کریم کا حصہ جو شروع ہوا لفظ نحنو سے ہوا ہے۔ اب نحنو کو تھوڑا سمجھ لیجئے، ایک ایک لفظ کا معنی جب بیٹھ جائے گا دماغ میں پھر تفسیر میں اتاروں گا آپ کے ذہن میں انشاءاللہ۔ لفظ نحنو کو سمجھیے، نحنو یہ ضمیر جمع ہے، مطلب یہ ہے آپ کے سمجھانے کے لیے، جیسے ہم اردو زبان میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں میں یہ بول رہا ہوں، میں یہ کہہ رہا ہوں، اس کا مطلب یہ سنگل ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں ہم سب یہ بول رہے ہیں، ہم سب یہ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب سب کی شرکت ہے۔ نحنو کو سمجھنا، نحنو سنگل نہیں ہے بلکہ نحنو نے سب کو سمیٹا ہے۔ نحنو اولیاءکم، نحنو میں سب شامل ہے، اور وہ کون ہے سب؟ اس سب کا پتہ تفسیر میں چلے گا، ابھی صرف نحنو کا پتہ چلا۔ رب ارشاد فرما رہا ہے نحنو اولیاءکم، ہم تمہارے اولیاء ہیں۔ اولیاء کا معنی سمجھ میں آ گیا، نحنو کا معنی سمجھ میں آ گیا، اولیاء کا تین معنی سمجھ میں آ گیا۔ اب مفسرین کی تفسیر میں مختصر اترو۔ مفسرین کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر نسبت کے لحاظ سے کی جائے گی، ایک نسبت رب کی طرف کی جائے گی اور دوسری نسبت فرشتوں کی طرف کی جائے گی۔ اگر اس کی نسبت، اس ٹکڑے کی نسبت رب کی طرف کی جائے تو مطلب یہ ہوا کہ اب اس کلام کا جو قائل ہے رب ہے، یعنی آپ کا خالق ہے، اور اگر نسبت فرشتے کی طرف کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کلام کا جو قائل ہے یعنی کہنے والا وہ فرشتے ہیں۔ اب فرشتے کہہ رہے ہیں، اس نسبت کے لحاظ سے وہ تینوں معنی فرشتوں کی طرف بھی جڑ جائے گا، وہ تینوں معنی خدا کی طرف بھی جڑ جائے گا، اور جب تین معنی
فرشتے کی طرف جڑے گا تو ان 3 معنی کے اعتبار سے 3 تفسیر سامنے آئے گی، اور جب وہی 3 معنی رب کی طرف جوڑیں گے تو رب کی طرف نسبت کرنے کی بنیاد پر پھر 3 تفسیریں آئیں گی، تو 6 تفسیریں سامنے آئے گی۔ پہلی نسبت کا لحاظ کرتے ہیں نہال بہار کے مسلمانوں، اب یہ سمجھ لینا کہ کسی جامعہ کے اندر بیٹھ کر ہم نہال گڑھ میں، نہال بہار میں کسی روڈ پہ بیٹھ کر کے پروگرام نہیں سن رہے ہیں، بلکہ یہ غوث اعظم کے مدرسہ نظامیہ کا فیضان ابھی چل رہا ہے، اور مدرسہ نظامیہ کا تصور کرو، بغداد مولا کا خیال کرو، اور غلام غوث کا تصور کرو، اور پھر تفسیر قرآن ملاحظہ کرو۔ کہتے ہیں مفسرین نحن اولیاؤکم، نسبت فرشتوں کی طرف کرو تو گویا فرشتے کہہ رہے ہیں نحن اولیاؤکم، ہم تمہارے معین و مددگار ہیں۔ ہم نے نحن سمجھایا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ نحنوں میں سب آ گئے، اب نحنوں میں زمینی فرشتے آ گئے، نحنوں میں آسمانی فرشتے آ گئے، نحنوں میں سمندری فرشتے آ گئے، نحنوں میں عرش الہی کے فرشتے آ گئے، نحنوں میں ہوائی فرشتے آ گئے۔ گویا فرشتے کہہ رہے ہیں نحن اولیاءکم، ہم تمہارے اولیاء ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اگر تم ایمان کے پکے اور سچے ہو، مضبوط ہو، عقیدہ بہتر ہے، اعمال اچھے ہیں، تو ہم فرشتے تم سے وعدہ کر رہے ہیں نحن اولیاءکم، اے اللہ کے بندو، ہم سب فرشتے تمہارے دوست ہیں، ہم سب فرشتے معین و مددگار ہیں، ہم سب فرشتے تم سے قریب ہیں۔ ہمارے ذہن میں کھٹکا، ہم سمندر کا سفر کریں گے، سمندر میں اچھال آئے گا، ہم ڈوب رہے ہوں گے، اے فرشتہ تو کیسے پہنچے گا؟ ہم کسی میدان میں ہیں، حادثے کے شکار ہوں گے، تو عرش سے کیسے آئے گا؟ میری مدد کیسے کرے گا؟ رب نے جواب دیا اے میرے بندو، دیکھتے نہیں ہو کلام کے اعجاز کو؟ نحنوں میں یہی تو اعجاز رکھا ہے ہم نے کہ کہہ دیا نحنو، کوئی آسمان کا فرشتہ کہہ رہا ہے۔ اگر ایمان مضبوط ہے، اعمال بہتر ہے، آسمان کا فرشتہ تیرے ساتھ ہے، زمین کا فرشتہ تیرے ساتھ ہے، سمندری فرشتہ تیرے ساتھ ہے، ہوائی فرشتہ تیرے ساتھ ہے، فضائی فرشتہ تیرے ساتھ ہے، اور جب سارے فرشتے تیرے ساتھ ہیں، حادثہ سمندر میں آئے گا تو فرشتہ سمندر میں مدد کرے گا، حادثہ کنویں میں آئے گا، فرشتہ کنویں میں مدد کرے گا، حادثہ شاہراہ عام پہ آئے گا تو فرشتہ شاہراہ عام پہ مدد کرے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، جشن غوث الورا، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حادثہ نہال بہار میں آئے گا تو فرشتہ آسمان سے اترے گا، اس لیے کہ کلام کسی انسان کا نہیں ہے، کلام کسی نیتا کا نہیں ہے، جو کہہ دیا کہتا تو ہے، کرتا نہیں ہے، یہ کلام اللہ کا ہے، اور اللہ کے فرشتوں نے کہا ہے نحن اولیاؤکم، اے اللہ کے بندو، ہم تمہارے اولیاء ہیں، ہم تم سے قریب ہیں، ہم تمہارے دوست ہیں، ہم معین و مددگار ہیں، تو کہیں بھی رہے گا ہم تمہاری مدد کو پہنچیں گے۔ ذرا تصوف کا یہ فلسفہ بھی سمجھ لے، دوری اور قریبی کا جو مفہوم ہے یہ ہم بشریوں کے لیے ہے کہ ہم بشر کے لبادے میں ہیں، تو یہ ہمارا دہلی نہال بہار ہے اور وہ میرٹھ ہے، فاصلہ ہو گیا، یہ ہم بشریوں کے لیے ہے کہ ہم میرٹھ پہنچنا چاہیں